اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم معراج شریف کی بات کریں گے۔ اعلان نبوت کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد رجب کے مہینے کی 27ویں رات تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے قریب خانہ کعبہ میں سو رہے تھے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم از کم 51 یعنی 51 سال تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جگاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو کائنات کی سیر کرائی جائے۔ اسے تاریخ میں اسرا یعنی کہ سفر والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر زمزم کے چشمے کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم اور حکمت سے بھرا ہوا برتن انڈیل کر سینہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی ہوا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں پر براق نام کا ایک خوبصورت جانور کھڑا ہے۔ براق کا رنگ سفید ہے، اس کی جسامت گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی ہے۔ براق کی پشت اور کان لمبے ہیں۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا ہے۔ شاید یہ نام اس جانور کی برق رفتاری کی وجہ سے ہی رکھا گیا تھا۔ براق کی رکاب جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اور باغ میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی ایسی زمین آتی ہے جہاں کھجوروں کے باغ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکیے اور سواری سے اتر کر یہاں نماز ادا کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، پھر دوبارہ براق پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام دوران سفر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پر نماز ادا کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس جگہ پر نماز ادا کی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس جگہ کا نام طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوں گے۔ چند لمحے سفر کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے، سواری سے اترنے اور نماز ادا کرنے کا کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی نماز ادا کی۔ سفر پھر شروع ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم میں نے کس جگہ نماز ادا کی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے قریب نماز ادا کی ہے۔ اس علاقے کو مدائن یا مدین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ اور دیر چلنے کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر کر نماز ادا کرتے ہیں۔ وہی سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، یعنی طور سینا۔ اس کے بعد یہ سفر بیت المقدس کی طرف جاری ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم میں رک کر نماز ادا کرتے ہیں۔ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں خوبصورت اور بنی سوری عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ کریں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف دھیان نہیں دیتے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جب سوار ہوتے ہیں اور براق بڑی تیزی سے فلسطین پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرخ ٹیلے کے قریب سے گزر رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دفن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام بھیجتے ہیں، جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں۔ بیت المقدس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔
بیت المقدس کے معنی ہے برکت والی زمین۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے، انہی میں ایک پہاڑی کوہ سیہون پر مسجد اقصی واقع ہے۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک جو زائنسٹ موومنٹ ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ اور بیت المقدس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی اور انہی کی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ مسجد خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد بنائی گئی تھی۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ اس مسجد میں کافی خستہ حالی دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اسی لیے یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل سلمانی اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر جاتے ہوئے وہ تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بعد میں تقریباً 539 قبل مسیح میں پرشین کنگ کورش کبیر، جس کو سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، اس نے عراق کو فتح کیا تو یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ اسی دور میں اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بیت المقدس کو ویران دیکھا تو حیرت سے کہا، کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر پر نیند طاری کر دی، جس کی وجہ سے آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر عزیر رحمۃ اللہ علیہ نیند سے جاگے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر پھر سے آباد تھا۔ پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ تقریباً 17ویں عیسوی میں رومی فوج کے جرنیلوں نے یروشلم شہر کو اور ہیکل سلمانی دونوں کو برباد کر دیا۔ اس جنگ میں ہیکل سلمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ تباہی سے بچ گیا۔ اس دیوار کو سیکرڈ وال بھی کہا جاتا ہے، ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے اور ویسٹ وال بھی کہا جاتا ہے، اور تقریباً 2000 سال سے یہودی زائرین جو ہیں، جو جنہیں آپ حاجی کہہ سکتے ہیں، وہ اس دیوار سے لگ کر روتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس دیوار کو دیوار گریا یعنی ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم جب فتح ہوا تھا تو عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار بیت المقدس پہنچتے ہیں تو براق کو ایک لوہے کے حلقے یعنی آئرن لوپ سے باندھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آنے والے تمام نبی علیہ السلام اپنی سواریاں اسی لوپ سے باندھا کرتے تھے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرا کی رات میں بیت المقدس پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا اور براق کو اس سوراخ سے باندھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تمام نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، تمام نبیوں نے صفیں باندھی، سب اس انتظار میں ہیں کہ نماز کی امامت کون کرے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے سب سے آگے لے آتے ہیں۔ اسی نسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو خطبہ دیتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور عظیم ملک عطا فرمایا، مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے سلامتی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اپنے اوپر اپنے رب کے احسان بتاتے ہیں۔ سب سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے تمام لوگوں کو خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والا بنایا ہے، قرآن مجید عطا کیا جس میں ہر چیز کا ذکر واضح موجود ہے، میری امت کو باقی امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، میری امت وسط بنائی اور اسے ہی امت اول و آخر بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کشادہ کیا ہے، میرا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا، میرے ذکر کو میرے لیے بلند کیا، مجھے فاتح اور آخری نبی بنایا ہے۔ یہ خطبہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہی احسانات اور انعامات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیات میں اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، وہ اللہ عیب اور کمزوری سے پاک ہے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا کر رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ رب خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ باقی کا سفر نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل اور ہر لمحے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔